السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شہادت مولا علی علیہ السلام کے ایام چل رہے ہیں، رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے، تو اس میں ہم نے ایک ریکارڈنگ کروائی جس کے اندر ہم نے مقتل امام علی علیہ السلام سے متعلق، یعنی آپ کی شہادت سے متعلق آپ کی شہادت کا واقعہ اور اس کے تناظر میں کچھ واقعات بیان کیے۔ تو اس میں ہم نے ایک وعدہ کیا تھا یا کہا تھا کہ ہم آپ کی وصیت یا نصیحت جو آپ نے تحریر کروائی اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے، اس کو بھی آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے تاریخ ابن کثیر کا مطالعہ جب کیا تو اس کے اندر آپ کی وہ وصیت سامنے آئی جس کو آپ نے تحریر کیا۔ تو آئیے ہم اس تحریر کروایا ہم اس وصیت کو یہاں سے پڑھنے جا رہے ہیں جس کو امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ پتہ نہیں تاریخی روایت ہے، تو امام ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی ایسا اعتراض نہیں لگایا کہ اس کے اندر سند کا مسئلہ ہے یا متن کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو آئیے اس وصیت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت علی بن ابی طالب نے کی ہے۔ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے انہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکین ناپسند ہی کریں۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں اول المسلمین ہوں۔ اے حسن اور میرے تمام بیٹوں، جس تک میری یہ تحریر پہنچے میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارا رب ہے، اور تم فرما برداری کی حالت میں ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پراگندہ نہ ہو۔ میں نے حضرت ابو القاسم علیہ السلام کو، یعنی نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ بلا شبہ آپس کے تعلقات کی اصلاح عام روزے نماز سے افضل ہے۔ اپنے قرابت داروں کا خیال رکھو، اللہ تم پر حساب کو آسان کر دے گا، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے منہوں کو ہلاک نہ کرو اور نہ تمہاری موجودگی میں وہ ضائع ہوں۔ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ وہ تمہارے نبی کی وصیت ہیں۔ آپ ہمیشہ ان کے متعلق وصیت کرتے رہے کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ عنقریب انہیں وارث قرار دے دیں گے۔ اور قرآن کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، کوئی دوسرا اس پر عمل کرنے میں تم سے زیادہ سبقت نہ کرے، اور نماز کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ وہ، یعنی نماز کا بیان ہو رہا ہے، بلا شبہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے رب کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، جب تک تم زندہ رہو تم سے خالی نہ ہو، اگر اسے چھوڑ دیا گیا تم ایک دوسرے کو نہ دیکھو گے۔ اور رمضان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اس کے روزے دوزخ کے مقابلے میں ڈھال ہیں، اور اپنے مالوں اپنے جانوں کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ اپنے نبی کی امان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، آپس میں ظلم نہ کرو۔ اپنے نبی کے اصحاب کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اور فقراء اور مساکین کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، انہیں اپنی معاش میں شریک کرو۔ اپنے غلاموں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ میں تم کو دو کمزوروں کے بارے میں، یعنی تمہاری بیویوں اور تمہارے غلاموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ نماز کا خیال رکھو اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہو۔ جو تمہارا قصد کرے گا اور تمہارے خلاف بغاوت کرے گا وہ تمہیں اس کے مقابلے میں کفایت کرے گا۔ اور جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے
کہ لوگوں سے اچھی بات کرو اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرو، ورنہ وہ تمہارے برے آدمیوں کو حکومت دے گا، پھر تم دعا کرو گے اور وہ دعا قبول نہیں ہوگی، اور تم پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا اور ایک دوسرے پر خرچ کرنا لازم ہے، اور ایک دوسرے کو پشت دینے اور ایک دوسرے سے تعلقات قطع کرنے اور پراگندہ ہونے سے بچو۔ نیکی تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بلا شبہ سخت عذاب والا ہے، یعنی اللہ کریم سخت عذاب والا ہے۔ اہل بیت، پھر اپنے خاندان کو رخصت ہوتے ہوئے کہا، اہل بیت اللہ تمہارا محافظ ہو اور تمہارا نبی تمہارا نگہبان ہو، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں۔ پھر آپ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں بولے، اور حتیٰ کہ 40 ہجری رمضان میں آپ کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت حسن اور حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور حضرت حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ ہم نے آپ کی وصیت جو ہے اس کو تاریخ ابن کثیر سے پڑھا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں اللہ کریم اپنا تقوی اختیار کرنے والا بنائے۔ آپ نے سنی یہ وصیت کہ اس کے اندر جگہ جگہ پہ آپ تقوی، اتق اللہ یہی فرماتے رہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی۔ دیکھیں، آپ اگر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لیں گے نا تو اس سے بڑی چیز کیا ہوگی۔ آپ ہر چیز میں، آپ نے دیکھا انہوں نے غلاموں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، بیویوں اور جہاد، قتال، روزہ، حج، روزہ، زکوٰۃ، ہر جگہ پہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام۔ تو یہ تھے مولا علی علیہ السلام جو جاتے جاتے بھی امت مسلمہ کو ایسی وصیت کر گئے کہ اگر آج ہم صرف اس ایک وصیت کے اوپر عمل کر لیں تو آج ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بہت زیادہ کامیابیوں کا سامان بن سکتا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں مولا علی کی اس وصیت کو سمجھنے والا، سننے والا اور اس کو آگے پھیلانے والا اور اس پہ عمل کر کے جنت الفردوس کا حقدار بننے والا اور نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔